بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلاة کے بعد آج انشاءاللہ اس درس میں اخلاق کے تعلق سے جو سلسلہ ہے اس کی ایک اہم کڑی بیان کی جائے گی، اور وہ ہے اکرام الضیف، مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت افزائی کرنا. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، اور یہ بہترین اخلاق میں سے ایک نہایت ہی عظیم اخلاق کے طور پر اس کو معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے. اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، سب لوگ معاشرے کے اندر اس چیز کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں، اور یہ انسان کے بلند اخلاقی کی علامات میں سے ایک علامت سمجھی جاتی ہے، اور سب لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. یہاں اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کوئی نئی چیز انسانوں کو نہیں دی ہے. یہاں پر اللہ کے بندوں کو ان کی فطرت کے اندر جو چیز داخل تھی اسی کی تائید کی ہے، اور اس پر اس کو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل کر کے ایک عظمت اور ایک اہمیت دی ہے اس کو. ورنہ مہمان نوازی کا معاملہ ایسا ہے کہ غیر مسلم بھی آپس میں ایک دوسرے کے یہاں جب آتے جاتے ہیں تو اپنی طاقت بھر وہ بھی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور یہ اسلام سے پہلے سے عربوں کے اندر بطور خاص دیکھا جائے تو ان کے مہمان نوازی، ان کے اطعام الطعام کا معاملہ تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ آپس میں قبائل ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہاں اتنا کھانا پکتا ہے، ہم اتنا لوگوں کو کھلاتے ہیں. اور حاتم طائی جیسے لوگ جن کی مثال دی جاتی، کتنے واقعات، کتنے قصے مشہور ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا تھا حاتم طائی کے پاس
تو جو گھوڑا اونٹ جو کچھ بھی ہے ان کے پاس وہی ذبح کر دیا کرتے تھے اور ان کو کھلا دیتے تھے، بعد میں دیکھا جائے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ انسان کی فطرت میں شامل چیز تھی اور شریعت نے اسی کو جلا بخشی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں جن میں آپ کوئی آیت ایسی نہیں دیکھیں گے کہ جس میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کی طرح باقاعدہ حکم دیا گیا ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی بڑی تحسین کی گئی ہے، اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے۔ شریعت کے اندر جو پرانے چاہے انبیاء کے یا کسی کے جو واقعات بیان کیے گئے، اس میں جہاں بھی مہمان نوازی کی بات آئی ہے اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا گیا ہے اور اس کی تائید کی گئی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سر فہرست ہے، اور یہ ایک حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں وہ جو سفر کر رہے تھے خضر کے ساتھ، کہ انہوں نے طلب کیا کہ بھائی ان کی کوئی مہمان نوازی کرے، نہیں کیا انہوں نے، یعنی ان کا ایک حق تھا اس بستی پر۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک یعنی ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کی فطرت میں شامل ہے اور داخل ہے، اور ضرورت کے وقت اس کی اہمیت گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ آپ تصور کریں اس وقت جس وقت لوگ خانہ بدوشی کی زندگی یہاں گزار رہے تھے، ایک بندہ، ایک مسافر اگر صحرا میں اپنے اونٹ اور اپنے گھوڑے یا پیدل جیسے بھی جو طریقہ سفر کا تھا، سفر کرتے 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 اگر وہ کسی آبادی کے پاس پڑاؤ ڈال دیتا اور اتفاق سے اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، تو کتنی ضرورت تھی اس بندے کی کہ اس کو کوئی کھلائے اور پلائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے اس آبادی والوں پر اس ایک اجنبی، اس غریب الوطن بندے کا حق رکھ دیا کہ اس آبادی والوں پر، سارے لوگوں پر اس بندے کا، اس مسافر کا حق ہے۔ اب کوئی بھی ادا کرے، سمجھ گئے؟ یہ اس سے قطع نظر کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ تو اس چیز کو سب سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہاں اس مہمان نوازی کی بات کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے آپ کا کوئی رشتہ اس سے نہیں ہے، آپ کا دوست بھی نہیں ہے، اجنبی ہے بالکل، لیکن اگر وہ آپ کی بستی، آپ کے گاؤں کے قریب آتا ہے اور اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ اس کو کھلائے پلائے، اس کو پناہ دے، تو یہ اس کا حق ہے اس آبادی میں رہنے والے لوگوں کے اوپر۔ تو مہمان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو مہمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی جو آپ کے گھر پر آئے، سمجھ گئے؟ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے، آپ کے خاندان کا ہو، پہچان کا ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہوں، کوئی بھی ہو، یہ ایک لیول ہے، اور اس سے بڑا لیول، اس سے اوپر کی سطح کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ایسی جگہ آ پہنچا ہے، اس کے پاس اس کا کوئی بہی خواہ، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو اس بستی کے سارے لوگوں پر اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ہوتا بھی تھا پہلے، گاؤں کی بہت سارے یعنی ایسے واقعات آپ کو سابق میں ملیں گے کہ لوگ آتے تھے تو کسی کے گھر نہیں جاتے، اس بستی کی مسجد میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اب مسجد والوں جو بھی نماز پڑھنے آتا اس کو پتہ چلا کہ سب لوگوں کے چہرے تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی تو یہاں کا نہیں ہے، اور کتنے ہندوستان میں یعنی اگر دیکھیں تو بیچارے مدرسے کی طرف سے چندہ کرنے والے بہت سارے لوگ وہ اسی نوعیت کی مہمان نوازی کے ضرورت مند ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ جاتے ہیں، اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ میں نے یہ صحرا والی بستی کی جو مثال دی، یہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی خاص موقف ایسا آ جاتا ہے
کہ جس میں ایک مالدار بندہ بھی اس وقت محتاج ہو جاتا ہے اور اس بات کی ضرورت اسے رہتی ہے کہ لوگ اس کی مہمان نوازی کریں، اس کی اس ضرورت کو پوری کریں۔ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ہمارا، جیسے میں یو پی سے ہوں، یو پی میں سدھارتھ نگر میں اور قریب کروں تو شہرت گڑھ تحصیل ہے، اور نیپال کے بارڈر سے ہم بالکل 6 کلومیٹر اندر ہیں، اور ہمارا ایک روڈ نیپال کے بارڈر کا جو قصبہ ہے یا جو مارکیٹ ہے وہاں سے نکلتا ہے اور سیدھا بہت دور 100 کلومیٹر دور تقریباً جو ضلع بستی پرانا ہوا کرتا تھا وہاں جاتا ہے۔ ہمارا روڈ اس روڈ کے یعنی پر سے تقریباً ہمارے گاؤں سے تھوڑی ہی دور پر ندیاں بہتی ہیں، اور سیلاب آ جاتا ہے تو کبھی کبھی یہ روڈ کٹ جاتے ہیں۔ اب روڈ کٹنے کی وجہ سے ادھر کے مسافر ادھر اور ادھر کے مسافر ادھر، کوئی آمد و رفت نہیں ہوتا۔ کوئی ہمارے والد صاحب اللہ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے، وہ جب سیلاب آتا ادھر بھی پانی بھرا ہوا ہے ادھر بھی پانی بھرا ہوا ہے، ایک بار انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک بندہ، باقی تو لوکل لوگ ہوتے ہیں تو کیسے بھی ادھر ادھر سے اپنا کچھ انتظام کر ہی لیتے ہیں یا کسی طرف سے گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر دور کا باہر کا ہے اس کو زیادہ نہیں معلوم ہے، تو وہ ایک سفید پوش بندہ غیر مسلم تھا، نوٹ کیجئے گا۔ اور یہاں پر کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم نہیں دیکھ سکتا ہے بندہ، انسانیت دیکھ سکتا ہے۔ غیر مسلم، اس کو نوٹ کیا گیا کہ وہ 2 دن سے یا 1 دن سے اسی طرح کہیں تھوڑا بہت پیسہ ویسا ہے، چائے وائے دکان پہ پی لیتا ہے، پھر آ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو والد صاحب نے جا کے اس سے پوچھا معاملہ کیا ہے، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں 1 دن سے، تو اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میری ٹرک چلتے ہیں اور ٹرک ادھر گیا ہوا ہے اور میں بھی کیسے بھی اس پہ سفر کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے میں ابھی ہمارے پاس کوئی اتفاق سے پیسے بھی نہیں ہیں اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نہیں منقطع مسافر، جس کا زیادہ راہ ختم ہو گیا ہو، اور کیسے۔ تو 2 دن کے بعد اس کو والد صاحب گھر لے کر آئے اور کھانا کھلایا، رات میں سونے کی اس کو جگہ دی، پھر اس کے بعد میں دوسرے دن اس کو اتنا پیسہ جتنا وہ کہیں دیوریا کا یا مطلب بہار کے قریب یا گورکھپور اور بہار کے بیچ میں کہیں کا بندہ تھا جہاں تک اس کو جانا ہے، کرایہ دے کے اس کو واپس کیا، راستہ بتا کے کہ تو ادھر سے نہیں جا سکتے تو ادھر سے جا سکتے، وہ یہ ذریعہ ہے وہ۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسا بندہ، وہ جیسا کہ والد صاحب نے بتایا مجھے کہ اس نے بتایا کہ میں مالدار آدمی ہوں، میرے 2-4 ٹرک چلتے ہیں، لیکن میری فی الحال یہ حالت ہے۔ تو ایسے موقف میں کوئی بھی کبھی بھی پڑ سکتا ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ راہ پہلے بھی چلتا تھا اور ابھی بھی چلتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، زیادہ راہ لوٹ لیا جاتا ہے، جیب کترے جیب کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں، سامان کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بھی حالات آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری یعنی اسلام کی عظمت دیکھیے میرے بھائی اور دوستوں، کہ ایک مسلم یا ایک مسلم معاشرہ ہو یا عمومی طور پر انسانی معاشرہ، کوئی ایک سوراخ تک اسلام نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بندے کو پریشانی ہو، بلکہ انسانوں کی اور بطور خاص مسلمانوں کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی بند کیے گئے ہیں شریعت کے اندر۔ یہ ہے ہمارے اسلام کی عظمت۔ کاش کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے اور ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر سکتے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم لوگ تو عام طور پہ مہمان نوازی کا تصور ہمارے اور آپ کے دلوں میں کیا ہے؟ اپنا آئے، اپنا چچا، ماموں، خالو، پھوپھا یہ آئیں تو یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ اسلام کے اندر مہمان نوازی کا تصور اس سے کہیں زیادہ کشادہ اور وسیع ہے۔ ہمیں مہمان نوازی کے مفہوم کو اس کشادہ دائرے کے اندر سمجھنا ہے، سمجھ گئے، اور سمجھ کر پھر اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اپنے اوپر اس کو نافذ کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اندر یہ اخلاق، عظیم اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب اس چیز کو آپ نوٹ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ جب 2 فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے،
انسان کا چہرہ لے کر آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں معلوم کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. آتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ عجل کا لفظ آتا ہے، حنیز کا لفظ آتا ہے، سمین کا لفظ آتا ہے، یعنی موٹا بچڑا بھون کر لے کر آئے. سمجھ گئے؟ جبکہ ان لوگوں کو وہ پہچانتے نہیں تھے، کیسے بھی پتہ نہیں کس کے مہمان یا کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آج ہم کرتے ہیں 2 بات، ہاں کیا چاہیے آپ کو، گھر کے دروازے ہی باہر کھڑے بات کر کے اور رخصت کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی وہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، کدھر جانا ہے، اور جو بھی بات ہے اپنا ختم کیجیے. لیکن نہیں، کچھ بھی بات کرنے سے پہلے، اور اسی لیے تو پتہ نہیں چلا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں. جب لا کر کھانا سامنے رکھ دیا، اب وہ انسان ہوں تو کھائیں، انسان تو تھے نہیں، اس لیے ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے. تب ان کو یہ خوف شروع ہوا کہ ارے بھائی یہ انسان ہے، اتنا اچھا کھانا لا کے میں نے ان کے سامنے رکھ دیا لیکن ہاتھ نہیں بڑھ رہے ان کے، چکر کیا ہے. تو پھر جب بات آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو اسی تناظر میں ہم کو مہمان نوازی کا مفہوم سمجھنا ہے. ہمارے انبیاء کرام کی سنت ان اخلاق کے سلسلے میں کس لیے ہے؟ ان کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے، ان کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور انہی جیسا اخلاق اپنے اندر پیدا کریں. اور قرآن میں اگر دیکھیں تو بہت ساری آیتوں کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات کے اندر فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اپنے گھر والوں کی طرف گئے، اہل بیت یعنی اپنی بیوی کے پاس، اور گھر سے نکلے جب تو یہ موٹا، سمین کے معنی موٹا ہوتا ہے اور عجل کے معنی بچڑا ہوتا ہے، بیل نہیں، بڑا عمر نہیں. اور سب جانتے ہیں گوشت کھانے والے سب کی، جی کوئی بھی جانور جو کم عمر کا ہوتا ہے، سمجھ گئے، اس کا گوشت تو وہ کم عمر، عجل اسی کو بولتے، بچڑا. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے سورہ ہود کے اندر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. ہمارے پیغامبر، ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کیا لے کر آئے؟ خوشخبری لے کر. کون سی خوشخبری لے کر آئے تھے؟ جی بچے کی اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اور عمر کتنی تھی؟ 80 سے تجاوز کر گئی تھی. سمجھ گئے؟ اب آپ تصور کریں کہ اس عمر میں اگر کسی کو ہاسپٹل سے رپورٹ آئے تو کیا خوشی ہوگی. تو یہ بالبشرا یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو خوشخبری سے تعبیر کیا، اور واقعی یہ خوشخبری ہے. قالوا سلاما، ان لوگوں نے سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے صرف کتنی گفتگو کی تھی ان سے؟ قالوا سلام، سلام کا جواب دیا، بس جواب دے کے فما لبث، تھوڑی ہی دیر میں، یعنی کہ جتنا دیر گویا کہ وہ بچڑا بھوننے میں لگا اتنا ہی دیر انہوں نے لگایا. اور پھر عجل حنیذ، حنیذ لے کر، آج بھی حنیذ کا یعنی عرب کے اندر تصور موجود ہے. وہ حنیذ گڈھا کھود کے اس میں آگ جلا کے اس میں اس کو بھونتے ہیں، یعنی وہ اوپر آگ کے اوپر نہیں بھونتے، اس کو گڈھے کے اندر آگ جلاتے ہیں اور پھر آگ کچھ جلنے کے بعد اوپر جو ان کو پکانا ہوتا ہے وہ رکھ کر کے اس کے اوپر سے پھر ڈھک دیتے ہیں، اس کو مٹی ڈال دیتے، وہ اندر ہی اندر اس کے تھوڑی سی آگ سے، تھوڑی سی آنچ سے دھیرے دھیرے آرام سے وہ کھانا پکتا ہے. یہ آج کا حنیذ ہے. اس وقت کے حنیذ کے حساب سے اللہ عالم کو کیا طریقہ تھا. بہرحال تو کہنے کا مطلب کہ وہ بچڑا موٹا تھا اور بھون کر لائے تھے. یہ 2 صفت تو کم سے کم سامنے آ گئی مہمان نوازی کی. سلام کا جواب دے کر چلے گا. اور اسی طرح سے جو بھی ہے یعنی ضیف کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی مہمانوں کے سے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
یعنی انہیں خبر دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر یہ ہمارے فرشتے آئے تھے۔ اور اسی طرح سے جب یہ لوگ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، دیکھیں کتنا اکرام کیا انہوں نے، اور ان اجنبی لوگوں کو مہمان کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اسی طرح جب لوط علیہ السلام کے پاس یہی لوگ پہنچے تو لوط علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کو اجنبی نہیں کہا، غیر یا غریب الوطن نہیں کہا، یا مسافر نہیں کہا، اپنا مہمان کہا۔ سمجھ گئے کیا کہا؟ فرمایا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون۔ دیکھو بھائی، اپنی قوم والوں کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مہمان کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو، مہمانوں کے ساتھ ہمارے کسی طرح کی بدتمیزی بدفعلی نہ کرو کہ اس میں ہماری رسوائی ہے، ہماری بے عزتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو ابھی میں اسی بات کی طرف لوٹ کر پھر ایک بار تاکید کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے مہمان نوازی اور مہمان کا جو لفظ ہے، اس کا جو اطلاق ہے، اس کا جو دائرے مفہوم ہے، اس دائرے کو ہمیں وسیع کرنا چاہیے۔ جو محدود دائرہ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس محدود دائرے کو بدلنا چاہیے۔ ہم کو وہ دائرہ اختیار کرنا چاہیے جو دائرہ اسلام نے اختیار کیا ہے مہمان نوازی اور اس طرح کے اخلاق کے لیے۔ اسی طرح سبحان اللہ ایک چیز اور نوٹس میں آئی کہ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، گزرنے والے قافلے نے کنویں سے نکال کر اس کو کیا بنا لیا؟ غلام۔ انہوں نے غلام، چونکہ ان کو غلام کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے غلام نہیں بنایا، انہوں نے فروخت کرنے کا سامان بضاعہ کہا۔ سمجھ گئے؟ یعنی لیتے ہی ملتے ہی ان کے نیت میں کیا آیا؟ یہ ہماری تو اس کو ضرورت ہے نہیں، ہم اس کو لے جائیں گے بیچ دیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو بیچنے کے لیے انہوں نے لیا، تو بیچنے والا سامان کیا ہوتا ہے؟ بضاعہ، اس کو عربی میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ لے گئے، انہوں نے بیچ دیا۔ اب جس نے پیسہ لگا کر خریدا یہ ان کے غلام ہو گئے، یہاں سے غلامی کا سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ اور واقعہ بڑا مشہور ہے سورہ یوسف تو، لیکن یہاں جو جس پوائنٹ پہ ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ خریدنے کے بعد عزیز مصر نے، اب یہ تو غلام ہے نا، لیکن دیکھیے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ، غلام کی بھی کوئی تکریم کرتا ہے یا اس کا اکرام کرتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے بلند اخلاق تھے۔ سمجھ گئے کہ ان کو کہا اس بندے کا رکھ رکھاؤ رکھنا، عزت کے ساتھ اس بندے کو رکھنا، کیوں؟ امید تھی دور اندیش لوگوں کی پیشانی پڑھتے ہیں، چہرہ پڑھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے آگے چل کے۔ سمجھ گئے؟ لیکن محل شاہد ہمارا اکرمی مثواہ، غلام بنا کر لایا بندہ، لیکن اس کے سلسلے میں چونکہ آثار اچھے دکھ رہے ہیں اس لیے غلامی جیسا معاملہ نہیں کرنا اس کے ساتھ، بلکہ بھلے ہی اجنبی ہے ہم اس کو لے آئے ہیں، غلام ہے خرید کر لائے ہیں، لیکن اچھا ٹھکانہ دینا، اچھا انتظام کرنا اس کے لیے۔ تو یہ بھی ایک یعنی اہم چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کی ہے۔ اور اس واقعے کا جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے میں نے اشارہ کیا تھا، اس میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ ایک بستی میں گئے، اور اس بستی میں یہ لوگ اجنبی تھے، وہاں بھی ہے کہ نہیں، ان کا حق تھا اس بستی والوں پر کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کو اپنا مہمان سمجھتے، ضیف سمجھتے،
لیکن انہوں نے نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام بہت زعلان ہوئے، بہت ناراض ہوئے، ارے یہ کیسی بستی والے ہیں. یعنی کہ یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی فطرت میں داخل، اور ایسا نہ کرنا ان کی بد اخلاقی مانی جاتی. یعنی جو بندہ ایسا نہ کرے گویا کہ وہ بد اخلاق ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں. جبھی تو ناراض ہوئے. نہیں اگر نارمل بات ہوتی کوئی بات نہیں، کوئی کرے تو بھی ٹھیک، نہیں کرے تو بھی ٹھیک، تو کیا ہوا، انہوں نے نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے ان کا. لیکن نہیں، یہ عیب مانا جاتا تھا اس وقت کہ کوئی کسی بستی میں کوئی اجنبی آدمی آئے اور اس کی مہمان نوازی نہ کی جائے، اس کا حق ادا نہ کیا جائے. فرمایا فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما. سیدھی بات ہے بھائی، یہاں میرے کھانے کے لیے کچھ انتظام نہیں، مجھے کھانا چاہیے. استطعما سمجھ گئے، طعام کے معنی کھانا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. اور یہ عربی کی یعنی عربی زبان کی خاصیت ہے سبحان اللہ کہ اس میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کم کر دیے جائیں، زیادہ کر دیے جائیں تو معنی بدلتے رہتے ہیں. تو یہاں پر یہ تا عین میم کا لفظ ہے، یہ روٹ ورڈ ہے، اور اس کے بعد میں اس میں الف اور سین اور تا جس کو ہم تے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملا دیا تو کھانا طلب کرنا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کھانا طلب کرنا. ان لوگوں نے پھر کیا کیا؟ جب اس گاؤں والوں کے پاس آئے تو کھانا طلب کیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، تو بہت ناراض ہوئے. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ عَجْرًا. دیکھا ایک دیوار گرنے والی ہے. خضر رحمۃ اللہ کہیں یا علیہ السلام کہیں، لوگ اس کے بارے میں بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال انہوں نے دیوار سیدھی کر دی. اب سیدھی کر دی تو شرط تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو بھی کام کریں گے، خضر جو بھی کام کریں گے موسیٰ علیہ السلام اس پہ اعتراض نہیں کریں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اور یعنی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، ویسے عمومی طور پر کوئی بھی نبی منکر کام دیکھ کر، غلط کام دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی نبی کہاں خاموش رہ سکتے تھے؟ اور ابھی ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا تھا، زخم تو تازہ ہی تھا. فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، بھئی ہم لوگوں کو کھانے کی ضرورت بھی ہے اور آپ نے ایک تو بہت یعنی بڑا کام کیا ہے، ان کی دیوار سیدھی کر دی، تو پیسہ لے کے کرتے تاکہ ہم لوگوں کا کام چلتا. تو بہرحال پھر آخر میں جا کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ کس کی دیوار تھی؟ یہ یتیم بچوں کی تھی اور ان کے باپ نہیں. ہاں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سمجھ گئے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے خضر کے ذریعے رحمت اللہ علیہ، کم سے کم تو کہہ ہی سکتے ہیں، علیہ السلام نہ کہیں تو، ان کے ذریعے ان بچوں کا کہ یہ دیوار صحیح کرائی. اس کی وجہ کیا؟ یہ یتیم تھے ایک نمبر. دوسرے جو اہم بات ہے جو دیکھنے کی ہے اور ہم سب کی نصیحت کی ہے وہ یہ کہ وہ ایک نیک اور صالح بندے کے بچے تھے. یعنی باپ کی نیکی بندوں کی، بیٹوں کی دنیا کے معاملات بھی اس کی اصلاح کے ذریعے بنتے ہیں. میرا فون بج رہا ہے. تو ہمیں بھی اس سے بہرحال نصیحت پکڑنی چاہیے اور خود نیک بننا چاہیے اور اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنی چاہیے. کہ بہت سارے لوگ یعنی دنیا کا معاملہ ہی سامنے رکھتے ہیں. تو اگر آپ دنیا کا معاملہ ہی سامنے رکھیں تب بھی ضروری ہے کہ آپ نیک بنیں تاکہ آپ کے بچوں کی دنیا کی حفاظت بھی اللہ فرمائے. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اتنا جو خرچ کرتے ہیں پڑھائی پہ، لکھائی پہ، پہننے پہ، اوڑھنے پہ، ان کے لیے پلاٹ خریدنا، بلڈنگ بنانا، یہ سب کرنا، کیوں چاہتے ہیں نا کہ اب ان کی دنیا بھی ذرا سنوری رہے. جو لوگ
دنیا و آخرت دونوں چاہتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، باقی جو لوگ دنیا ہی چاہتے ہیں ان کے لیے تو پھر اگر آپ کو اپنے بچوں کی دنیا کی حفاظت بھی کرنی ہے تو بھی آپ کو خود کیا بننا چاہیے؟ نیک اور صالح بننا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین. اور یہ میں نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، یقین کریں میں نے تھوڑی سی یعنی نظر دوڑایا، بس زیادہ اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں، کہ ہمارے اور میں چونکہ یعنی دینی تعلیم سے وابستہ ہونے کے ناطے بہت سارے نیک علماء کی شخصیتیں جو ہمارے سامنے تھیں، خود وہ نیک تھے الحمدللہ، لیکن ان کی زندگی مالی اعتبار سے بڑی تنگ حالی میں گزری، بڑی تنگ حالی میں، کیونکہ انہوں نے دنیا طلبی کی نہیں. چاہتے تو ملتا، علم تھا، وقار تھا، اپنی شخصیت کے لیے اگر وہ پراپرٹی بنانے کے لیے اگر کرتے تو کر سکتے تھے، جس طرح آج بہت سارے علماء اور جہلا سب مل کے کرتے ہیں، لیکن نہیں کیا انہوں نے. لیکن ان شخصیتوں کی، ان علماء کرام کی اگر اولاد کو آج دیکھا جائے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، بظاہر ان کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اتنا مالدار بنے، کیسے اللہ نے وہ ذرائع بنا بنا کے کسی کے بچوں کی مالی حالت یہ کہیں کمزور نہیں ہے، سب یعنی ایک طرح سے یا تو میڈیم ہے یا میڈیم سے اوپر ہیں، سمجھ گئے. تو جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں اور ان شخصیتوں کو سامنے رکھتا ہوں تو خود کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسروں کو بھی یہ نصیحت دی جائے، یہ من میں آتا ہے. اور الحمدللہ اسی لیے اس پوائنٹ پر آپ کے سامنے بھی میں نے اتنا زور دیا ہے کہ اگر آپ دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں اپنی اور اپنے بچوں کی، تو بھی آپ کو نیک بننا، اس میں آپ کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے. احادیث کے اندر ضیافت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہو، فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اعزاز کرے، اس کی عزت افزائی کرے. دوسری حدیث فرماتے ہیں، راوی صحابی جو بیان کر رہے ہیں حدیث کو، کہتے ہیں: ابصرت عینائی، میری آنکھوں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وسمعتہ اذنائی، اور میرے دونوں کانوں نے سنا. حین تکلم بہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا. اور یہ حدیث کے اندر ایک یعنی بڑی اہم اصطلاح ہے، حدیث کی صداقت پر دلالت کرنے والے علامات میں سے ایک اہم علامت مانی جاتی ہے جب راوی اس طرح، اس انداز میں گفتگو کرتا کہ میں نے دیکھا آپ ایسے کھڑے ہوئے تھے، میں نے دیکھا آپ اس طرح مسکرا رہے تھے، میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ ایسے تھے، میں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا. تو یہ ہے، اس کے اندر کیا تاکید پیدا ہوتی ہے، یقین پیدا ہوتا ہے گفتگو کا یہ انداز، سمجھئے. کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اعزاز کرے، تکریم کرے، عزت افزائی کرے. جائزتہ، اس کے جائزے کی مدت میں. اب جائزہ ہم لوگ تو ابھی عربی زبان میں جائزہ کا لفظ بولتے تو پرائز، انعام ہوتا ہے. اب یہاں احادیث کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ جو عام
عرب کے لوگ بھی کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتے تھے، تو اس لیے پھر کیا ہوتا تھا، سوال کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے یہاں جائزہ کا لفظ جب سنا تو سوال کیا، پوچھا وما جائزتہ، اس کا جائزہ کیا ہے؟ فرمایا یوم و لیلہ، یعنی ایک دن اور ایک رات کی مدت، یہ اس کے بڑے حق کی مدت ہے۔ یعنی اس وقت یہ ایک دن ایک رات کم از کم ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا، یہ اس کی بھرپور عزت افزائی ہونی چاہیے، بھرپور عزت افزائی ہونی چاہیے۔ پھر اسی حدیث کے اندر فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، مہمان داری کی مدت کتنی ہے؟ 3 دن، یعنی 3 دن اور 3 راتیں، 72 گھنٹے کہا جائے اس کو۔ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، اب 3 دن سے بھی زیادہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں رہتا ہے اور اس گھر والے کو اس کو مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے، سبحان اللہ، یہاں اسلام کا عدل آپ کو نظر آئے گا۔ ایک دن اس کا زیادہ حق ہے، بھرپور اس کو دینا ہے اس کا حق، باقی 2 دن کوئی بات نہیں، آپ اپنی طاقت کے مطابق جتنا کریں گے اس کا حق ہے مہمان نوازی کا۔ لیکن 3 دن کے بعد بھی اگر وہ ہماری زبان میں بولتے ہیں نا ڈیرا ڈال کے اگر رہتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ نہیں، اب جو کھائے گا پیے گا وہ صدقہ ہوگا اس کے اوپر، عام کی طرح تو ہے ہی، لیکن پھر ابھی یہ پہلے اجر مل رہا تھا اس کو مہمان نوازی کرنے کے سبب، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ جو کھلائے گا پلائے گا اس کو صدقے کا اجر ملے گا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا 3 دن کے بعد اس کو بھگا دو، نہیں، لیکن اگر رہتا ہے تو جو کچھ کھلاؤ گے، کھلانے والے کو اسلام نے تسلی دیا کہ یاد رکھو یہ تمہارا کھلانا پلانا اس کو ضائع ہونے والا نہیں، اللہ کے ہاں تو کوئی چیز چھوٹی ہو بڑی ہو کچھ بھی ضائع نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، تو یہ کھلانا پلانا تمہارا پھر کیا ہوگا، صدقے کا اجر تم کو ملتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر، وہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، ان لزورک علیک حقا، یعنی جو بھی زائر ہو تمہارے پاس جو زیارت کے لیے آئے اس کا بھی حق ہے، چاہے صرف چائے ہی پلائیں اس کو، پانی پلائیں، چائے پلائیں، بسکٹ کھلائیں، جو بھی ہے، لیکن کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے، اس کو یوں ہی خالی ہاتھ یا کہیں خالی پیٹ اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تبوک کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما من الناس مثل رجل اخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل اللہ، یعنی 2 بندوں کی مثال دی۔ پہلا بندہ یہ ہے کہ اس آدمی کی طرح کوئی بندہ نہیں جو اپنے گھوڑے کا لگام پکڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، ٹھیک ہے، فیجاہد فی سبیل اللہ ویجتنب شرور الناس ومثل رجل فی غنمه یقری ضیفہ ویودی حقہ، اور ایک دوسرا بندہ یعنی لاجواب بندہ، گویا کہ بے مثال بندہ کون ہے، جو اپنی بکری میں صحرا میں بھی رہتا ہے لیکن اس کے پاس بھی کوئی بندہ کوئی مہمان اگر اجنبی پہنچ جاتا ہے تو اس کو بھی وہ اس کا حق ادا کرتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ مہمان کے لیے یا مہمان نوازی کے لیے جو ہے یہ قری کا لفظ بھی، قاف را یا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مہمان نوازی۔ ویودی حقہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسلام کا سنہرا زمانہ کہا جاتا ہے اور خیر الناس قرنی کا لقب جن کو ملا ہے، اس زمانے کا ایک واقعہ محدثین نے محفوظ رکھا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا
اور شخص نے اپنی حالت بیان کی کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میرے پاس گویا کہ تھکا ہوا ہوں، بھوکا بھی ہوں، ہو سکتا ہے پرمشقت سفر کر کے آیا رہا ہو بندہ. حالت اپنی بیان کر کے اس کا جو مقصد تھا وہ سمجھا دیا. اس نے کھانا ڈائریکٹ نہیں مانگا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، لیکن اپنی حالت بتایا تو پتہ ہی چل گیا کہ سامنے والے کو کہ کیا چاہیے. وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوراندیش اور سمجھدار شخصیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور پھر اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھیجا پیغام کہ کسی کے پاس کھانے کا کچھ ہے. پہلی کے پاس بھیجا، انہوں نے واپس جواب دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. اور اسی طرح سے پھر دوسری کے پاس، تیسری کے پاس، یہاں تک کہ ازواج مطہرات سب کے پاس سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے. پھر کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی مجلس میں اعلان فرمایا کہ اس رات اس شخص کی مہمان نوازی کی ذمہ داری کون لے گا؟ انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، آج اس شخص کی مہمان نوازی کی ذمہ داری ہماری ہے. اور پھر اس کو اپنے گھر لے کر گئے. اپنی اہلیہ سے انہوں نے بھی پوچھا کہ بھئی کھانے کے لیے گھر پہ آج کچھ ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا ہے کچھ، لیکن وہ صرف اور صرف بچوں کے لیے ہے کھانے بھر کا. یعنی یاد رکھیں، یہاں پر نوٹ کرنے کی چیز ہے، کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہم اور آپ کو تو بھوکے رہنا ہے، لیکن بچوں کے لیے کھانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو کیسے بھی آج تم سلا دو، کھلونے میں کیسے بھی مشغول کر کے. لفظ حدیث کے ہیں، وہ لفظ حدیث کے فرمایا فعللیہم بشیء، فعللیہم بشیء، کسی چیز، کوئی بھی وسیلے سے، کسی بھی ذریعے سے ان کو سلا دو. اور پھر کیا دوسری ہدایت؟ کھانا رکھو، اور پہلے سے ہدایت دیا یہ کھانا رکھو اور چراغ بجھا دینا. ٹھیک ہے؟ پھر اس پہ مزید یعنی وضاحت کرتے ہوئے کہ کھانا رکھ دینا، پہلے سے نہیں بجھانا، کھانا رکھ دینا، اور جب مہمان کھانا شروع کرے اور ہم لوگ بھی یہ ظاہر کریں کہ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں. پہلے سے اگر بجھا دو گے تو ذرا کچھ شک شبہ کی بات ہوگی، لیکن اس وقت نہیں، جب ہم لوگ بھی یہ ظاہر کریں گے کہ نہیں ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا، ہمارے پاس بھی کھانا ہے، ہمارے پاس بھی کھانا ہے کھانے کے لیے، اس وقت چراغ بجھانا. پھر ہم لوگ ایسی حرکت کرتے رہیں گے کہ گویا کہ ہم کھا رہے ہیں، اور مہمان کو یہ تسلی رہے گی کہ ہاں بھائی میں بھی کھا رہا ہوں تو گھر والے بھی کھا رہے ہیں، تو وہ پیٹ بھر کھانا کھا لے گا. اور پھر جیسے ہدایات تھیں اہلیہ کو، انہوں نے ایسے کیا اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور پھر ظاہر بات ہے چاہے سوئے ہوں گے وہاں پر اور چاہے جا کر مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے ہوں، لیکن یہ کھانے کی، اور معاملہ ختم ہو گیا، سو گئے سب لوگ. صبح جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو پہلے ہی سے وحی کے ذریعے اس واقعے کی خبر دے دی گئی تھی. اور لفظ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے.
فرمایا آج اللہ رب العالمین تم دونوں نے جو اپنے مہمان کے ساتھ اس رات میں کیا اس سے اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوا. اور یہاں خوشی دیکھیں، خوشی کا لفظ جو عربی میں ہے وہ فرح کا لفظ ہے، یا رضیہ کا لفظ بھی اللہ کے راضی ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن عجیبہ کا جو لفظ ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا مومنوں کی دونوں حالت کے سلسلے میں، عجباً لامر المؤمن، یہاں بھی وہی لفظ ہے. اور عجب کا لفظ ہم لوگ اپنی زبان میں، اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جب حیرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے عجیب بولتے ہیں، انگلش میں ونڈرفل اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ سمجھ گئے. تو وہ معنی ہے اللہ کے تئیں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر خوشی بھی بھرپور اور اس کام کے انوکھے پن کو اس کے اندر بیان کیا گیا کہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے. تم جو لوگوں نے جیسا کام کیا اور اس کام سے پروردگار جتنا خوش ہوا، یہ تم لوگوں کے اس کام کے اندر یعنی یہ یونیک کام ہے، یہ بڑا انوکھا کام ہے. سمجھ گئے؟ تو عجباً لامر المؤمن وہاں بھی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہا یہ معاملہ صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے، کہ مومن ہی کا معاملہ اتنا عجیب، اتنا انوکھا، اتنا یونیک معاملہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے، کہ اس کے اندر یعنی ایک ندرت پائی جاتی ہے کہ ایسا کام بڑا انوکھا کام اور اپنے رب کو خوش کرنے والا کام تو ہے ہی. سمجھ گئے؟ تو یہ سبحان اللہ یعنی اس فعل کے اندر کہ خود کو بھوکا رکھ کے دوسرے کو کھانا کھلا لینا، یہ عام لوگوں کی فطرت سے بھی ایک چیز ایک درجہ ہٹ کر بلند اخلاقی کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھ جانا ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو سبحان اللہ ملخص سمری کیا درس کی سامنے آئی کہ یہ ایک تو فطری بات ہے، دوسری یہ بڑے عظیم اخلاق میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، یہ انبیاء کرام کا اخلاق ہے، رسولوں کا اخلاق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے پسندیدہ اخلاق میں سے ہے. دوسرا واقعہ اختصار کے ساتھ سب لوگ جو سیرت پڑھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مہمان بنایا تو یعنی ان کا حق تھا، بہرحال سواری جہاں پہ بیٹھی تھی اور وہ کجاوا اٹھا کر لائے اپنے گھر میں، لیکن کس ارمان کے ساتھ رکھا اور کس عزت افزائی کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا. جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ گھر ان کا 2 منزل تھا، لیکن آج کی طرح جو 2 منزل بھی پہلے بنتے تھے وہ کیسے بنتے تھے؟ یہ نہیں، وہ سیمنٹ کے نہیں ہوتے تھے، وہ لکڑی وغیرہ رکھ کے اس کے اوپر مٹی پاٹ لیتے تھے اور معاملہ ہو گیا، 1 منزل 2 منزل بن گیا گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اوپر پانی گر گیا، کہیں رکھا ہوا تھا، پانی گر گیا. اب پانی گر گیا تو خطرہ اس بات کا ہوا نا کہ پانی نیچے جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اور اتفاق سے سردی کا موسم تھا، مدینہ میں بھی جب سردی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، سمجھ گئے. انہوں نے کیا کیا، اوڑھنے کے لیے صرف ایک لحاف تھا ان کے پاس، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، تکریم، آپ کا اعزاز، آپ کو تکلیف سے بچانے، تکلیف سے محفوظ رکھنے کا جذبہ، ان دونوں نے اس لحاف کو اٹھا کر لحاف سے اس پانی کو جذب کر لیا اس کے اندر، تاکہ ایک قطرہ پانی نیچے نہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف نہ ہو. یہ ہے مہمان نوازی صحابہ کرام کی. اور اس طرح کے کتنے واقعات آپ دیکھیں تو آپ کو چونکہ
انسانوں میں بھی مختلف اخلاق کے لوگ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ کو اپنے دائیں بائیں، اپنے پڑوس، اپنی بستی میں، اپنے مدرسے میں، اپنے یونیورسٹی میں، اپنے کمپنی میں ایسے با اخلاق لوگ ملیں گے اپنے اپنے طرح سے، سمجھیے. لیکن ہمیں جو نصیحت پکڑنا ہے وہ یہ کہ اپنے اندر اس طرح کے اخلاق پیدا کریں تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو، ہم اچھے اخلاق والے مسلمان بنیں، ہمارے اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں، انبیاء جیسے ہوں، رسولوں جیسے ہوں، اللہ کے پسندیدہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوں. یہاں ایک چیز، ایک مفہوم میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پہ بہرحال سمجھنے والے سمجھتے ہیں، لیکن جو تصور ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ مہمان نوازی، اچھی مہمان نوازی کا تصور کیا ہے کہ مہمان کے سامنے کھانوں کا ڈھیر لگا دو، یہ اچھی مہمان نوازی سمجھتے ہیں نا؟ یہی ہے یا اس کے علاوہ سب لوگ تقریباً یہی تصور بیٹھا ہوا ہے. اس لیے اسراف کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی بنیاد یہی ہے کہ بھی سامنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے. حتیٰ کہ میرے سننے میں اور بعض لوگوں کے نام کے ساتھ میرے سننے میں بات آئی ہے کہ ایسا کام کرتے چاہے قرض لے کر ہی کرنا پڑے، قرض لے کر ہی، مقروض ہے پھر بھی مہمان آ گئے تو دوسرا قرض لیتے، دوسرا قرض لے کر اس طرح کا کام کرتے. سمجھئے؟ اب سمجھ لیجئے کہ مہمان نوازی شریعت کے اندر کیا ہے کہ اصل آپ کے پاس جب مہمان آئے تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، اور درس، یہ سارے درس تقریباً گزر چکے ہیں ہمارے جو میں یہ اخلاق آپ ریپیٹ کر رہا ہوں، عزت کے ساتھ اس کا استقبال کریں. جب تک وہ آپ کے گھر پہ رہے اس کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ وہ آپ کے لیے بوجھ ہے، مہمان نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے. اور الجود من الموجود، آپ اس کو کھانا پانی اپنی طاقت بھر اچھا پیش کریں، لیکن اس کے لیے اتنا تکلف نہ کریں کہ آپ قرض دار ہو جائیں. پھر یقیناً اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ایک نہ ایک دن آپ کا کوئی مہمان آپ کے لیے بوجھ بنے گا، اور آپ یعنی آپ اس کو سمجھیں گے بوجھ، بنے گا نہیں، بوجھ تو کوئی مہمان بنتا نہیں، لیکن چونکہ آپ یہ اسراف کا کام کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ آپ پھر یعنی یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہا کہ آنے والے مہمانوں کو آپ بوجھ سمجھنے لگیں گے جب آپ کی طاقت جواب دے جائے گی. تو بیلنس رکھنا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. آپ اسراف نہ کرو، بقدر ضرورت چیزیں رکھو. ٹھیک ہے اپنی طاقت بھر آپ، یعنی اگر مثال کے طور پر روزانہ آپ سبزی کھاتے ہیں تو اس دن مہمان ہے بھائی چکن لائیے، مشکل نہیں ہے. آپ برابر چکن کھاتے ہیں اس دن آپ اور اچھا مٹن لائیے، 2 ڈش لائیے. لیکن یہ اسلام آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس بہانے کو لے کر فضول خرچی کریں، اسراف سے کام لیں، تکلف کریں. سمجھئے؟ ایک واقعہ مجھے یہ تکلف کے سلسلے میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے ایک یمنی شاگرد نے بیان کیا کہ درس تھا شیخ کا، درس کے بعد جب ختم ہوا درس، اٹھنے کے بعد جو علماء کا احترام کرتے ہیں اپنا الیک سلیک کرتے ہی ہیں، کرنے کے بعد یوں ہی جیسے کچھ لوگوں کا یہ ہے آئیے شیخ گھر پہ چلتے ہیں کھانا ساتھ کھائیں گے. شام کا ٹائم تھا. اب دیکھیے اس بندے نے یوں ہی کلمہ پھینک دیا تھا، یعنی بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، خاص طور پہ عربوں کو آپ دیکھیں گے، ملاقات ہے جیسے اٹھیں گے تفضل معنا تعشى عندنا تقف عندنا، آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے اسی طور پہ. اور شیخ کی کا تواضع دیکھیے، شیخ نے کہا مجھے قبول ہے تمہاری دعوت.
لیکن میری دو شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے ابھی کہیں جانا ہے، پہلے میں وہاں جاؤں گا اور واپسی میں تمہارے گھر پہ دعوت کھاؤں گا. دوسری شرط یہ ہے کہ اسی شرط پر میں دعوت قبول کروں گا کہ تمہارے گھر پہ جو موجود ہے میں وہی کھاؤں گا، تکلف نہیں کرنا. اگر تکلف کرنا ہے تو مجھے دعوت قبول نہیں ہے. اس بندے نے بیان کیا کہ پھر ہم لوگ باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھے اور اس کو نہیں معلوم کہاں جانا ہے، بتایا بھی نہیں شیخ نے. اور شیخ کا اس دن جو ہے یعنی ملک خاندان کا جو چاہے قصر ہو جو بھی ہو جو جگہ ہے، یعنی ملک خاندان کے افراد کے لیے خاص خصوصی درس ہوتا تھا. تو اس دن اب وہ درس کے لیے یہ بھی ساتھ میں، چونکہ ساتھ میں ابھی مہمان نوازی کے لیے واپس جانا ہے، تو ساتھ میں بندے نے بتایا کہ ہم تو ہاں ایک طرح سے محل میں گئے جہاں درس ہونا تھا. شیخ نے جو بھی درس دیا، درس دینے کے بعد وہاں بھی کھانے کا پروگرام، اور اگر یعنی شاہی دسترخوان ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اس دسترخوان کی کیا نوعیت رہی ہوگی. لیکن شیخ نے درس دینے کے بعد ان سے اجازت مانگ لی. اب وہ لوگ سبھی تقریباً شہزادے ہیں، جو بھی ہیں ان کے درباری ہیں. شیخ بالکل یعنی انکار کر رہے ہیں اور وہ لوگ اصرار کر رہے ہیں. شیخ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، میں آج کہیں مدعو ہوں، میری دعوت ہے کہیں، میں اس لیے شرکت نہیں کر سکتا. وہ لوگ ہر طرح سے یعنی کتنے اسلوب میں اس بندے نے بیان کیا کہ آپ صرف مجھے اس کو بتا دیں کہ وہ کون بندہ ہے جس نے آپ کی دعوت کی، تو ہم اس کو فون کر کے اجازت لے لیں گے اور آپ کو یہاں جو ہے ہم کھانا کھلائیں گے. شیخ چونکہ وہ بندہ وہیں موجود ہے ساتھ میں، اور متواضع شاہ ایک اس نے بتایا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، شاگرد نے بتایا میری کوئی خاص حیثیت نہیں، بس شیخ یہ شیخ کا تواضع ہے کہ شیخ نے میری بات کو قبول کر لیا. کہا کبھی میرے دل میں پیدا ہونے لگا کہ یار یہ شیخ اگر بتا دیتے تو مجھے بھی آج شاہی دسترخوان پہ کھانے کا موقع مل جاتا، لیکن شیخ نے نہیں بتایا. کہا بس کسی بندے نے مجھے دعوت دی ہے، مجھے قبول ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا. تو آخر میں وہ لوگ عاجز ہو کے شیخ کو چھوڑ دیے. سمجھ گئے؟ چھوڑنے کے بعد اب یہ بندے کو فکر لاحق ہوئی وہاں سے، لیکن شیخ نے شرط رکھ لیا تھا کہ نہیں، باہر سے کچھ بھی نہیں لے کے آؤ گے، کوئی تکلف نہیں کرو گے. بولا میرے فریج میں کچھ جبنے موجود تھے، سوکھی روٹیاں. شیخ کے اخلاق کے بارے میں سبحان اللہ، یعنی جو بھی آپ کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا ایسا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا سبحان اللہ. اور فقط آپ کا تقوی، آپ کا تواضع، آپ کا زہد، اور کوئی علمی ایسی یعنی وہ دھاک نہیں تھی لوگوں پہ. لیکن آپ کے پاس جو علم تھا، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا، جو علم تھا آپ اپنی زندگی میں اس کو برتتے تھے. یعنی کہتے ہیں شیخ آئے اور جو کچھ بھی تھا وہی سوکھی روٹیاں جبنے کے ساتھ کھائے، اور باقاعدہ جس طرح ایک مہمان کسی کے یہاں آتا ہے عزت کے ساتھ اور دعا دے کر، مہمان کا حق ہے کہ مہمان جو ہے میزبان کو دعا بھی دے. یہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، باقاعدہ یہ دعا مشروع دعا ہے. تو یہ دعا کر کے اور شکریہ ادا کر کے شیخ کے کیا سوکھی روٹی اور جبنا کھا کے، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف کیا چھوڑ کر آئے تھے؟ شاہی دسترخوان. تو یہ بات یہاں سے نکلی کہ انسان کو اپنی طاقت میں رہتے ہوئے مہمان نوازی کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کر، فضول خرچی اسراف اللہ کو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، دیا ہے اسی لیے کھانے پینے کے لیے. لیکن ایک آدمی کھانے والا ہے اور آپ 6 آدمی کا کھانا لا کر رکھ دیتے ہیں، کتنا کھائے گا وہ؟ پھر اس پر بھی زیادتی یہ میرے بھائی کہ بہت سے لوگ جو بچا ہوا کھانا ہے اس کی بھی یعنی
درگت کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ لے آئے، مشکل نہیں ہے، آپ کو عزت افزائی کرنا تھا، کر دیا آپ نے، لیکن جو بچا ہوا کھانا ہے اس کا تو لحاظ رکھو کہ اللہ کی نعمت ہے. اس کو اٹھایا، سفرہ لپیٹا اور جا کر ڈرم میں ڈال دیا. کتنے واقعات ایسے سامنے آتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو یہ نصیحت کی چیز ہے میرے بھائی اور دوستو کہ کتنی جگہوں پر کتنے بچوں کی ایسی افریقن کنٹریز اور کتنے افریقن کنٹریز کیا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے ملک میں ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو کر اللہ کے پاس چلے گئے. تو ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف آپ، تو بیلنس رکھنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ مزید عطا فرمائے گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے، سبحان اللہ، کتنی قومیں ایسی ہیں میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ رب العالمین نے نوازا. ہم کو پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سیروا فی الارض، زمین کے اندر چلو. اگر ہم چل نہیں سکتے تو کم سے کم ان کی تاریخیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنا نوازا تھا. لیکن جب اللہ کی مار پڑی، کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر سرخاب کا کوئی پر نہیں لگا ہوا ہے. اللہ کے اپنے اصول ہیں، اللہ کے اپنے ضابطے ہیں، اللہ کی اپنی سنتیں ہیں، اللہ کے اپنے طریقے ہیں. اگر ان سنتوں کے مطابق ہم اللہ کی رضامندی کے مستحق نہیں ہوئے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، تو کوئی بھی ہم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یعنی اللہ رب العالمین کی ناشکری سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنا چاہیے. یہ نہیں صرف کہ ہم خود بچ گئے. ابھی جو پچھلا درس گزرا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یا خیر کی طرف رہنمائی، شر سے ان کو روکنا اور بچانا، یہ عمومی طور پر یہ سارے اخلاق بن کر ایک مسلمان کے اخلاق جب سامنے آتے ہیں تو وہ یعنی وہ سنہرا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کی ہم سب کو تمنا ہوتی ہے. تعاون کرنا ایک دوسرے کو، ہمیں اپنے بچوں کی، ہمارے بچے ہمارے سامنے ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم اور آپ کسی یعنی غریب فیملی سے آئے ہیں تو ہم نے چونکہ وہ بھی دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم کو یہ احساس باقی رہے. کمپیئر کریں کہ بھئی ہم ایسے تھے، ابھی ایسے ہو گئے اللہ کی رحمت سے، تو ہم کو قدر کرنی چاہیے، کہیں پہلے جیسے نہ ہو جائیں. ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اولاد، اگر آپ کو اللہ نے خوشحال کر دیا ہے، آپ کی اولاد خوشحالی میں پیدا ہوئے، خوشحالی میں آنکھ کھولی، خوشحالی میں گزر بسر کر رہے ہیں، تو شاید ان کو فقر کا احساس نہیں ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ تو میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے کہ اللہ نے مجھے اسی طرح پیدا کیا. نہیں، بتانا، سمجھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو نعمت کی قدر کرنے کی تربیت کرنا، عادت ڈالنا، احساس دلانا کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ دینا بھی جانتا ہے اور اللہ لینا بھی جانتا ہے. ایسے لوگوں کی، ایسے خاندانوں کی، ایسی قوموں کی مثالیں دیکھ کر سمجھانا. کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے، کہ ایسا نہیں ہوا، بہت سارے کتنے لوگ ہیں جو بہت مالدار تھے، بہت پیسے والے تھے، بہت زمیندار تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی مشیت ہوئی تو تخت سے سڑک پر آ گئے. تو یہ یعنی نصیحت کی چیزیں ہیں میرے بھائی اور دوستو، انہیں ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور یعنی اپنے بھی سامنے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تذکیر اور واعظ نصیحت کرتے رہنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اندر اسلامی اخلاق اور اسلام کے اندر بنظر تحسین دیکھے جانے والے سبھی اخلاق پیدا فرمائے. رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان پر جئیں اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. رب العالمین ہمیں اسی دین پر اور اس دین کے اندر صراط مستقیم پر تا حیات قائم رکھے، گامزن رکھے.
اور جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ ہمارا حسن خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔